اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب چودھری صالح حسین صاحب، منسٹر فار اوورسیز پاکستانیز، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، چیئرمین او پی ایف جناب قمر رضا صاحب، جناب مہر صاحب، اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کے چیئرمین، اوورسیز پاکستانیز جو یہاں پر آج دنیا بھر کے مختلف ممالک سے تشریف فرما ہیں، اور قابل احترام سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ آج پاکستان تشریف لائے اور ہمیں ملاقات کا موقع بخشا، کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان کے طور پر جانتا ہوں اور اس کا احترام کرتا ہوں. آپ کی دیار غیر میں شبانہ روز محنت، امانت اور دیانت، چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں یا آپ کی کوئی وہاں پر کلینک ہے، یا آپ وہاں پر انجینئر ہیں، یا کوئی آپ کی دکان ہے، یا جس طرح آپ مڈل ایسٹ میں بے شمار پاکستانی کنسٹرکشن کمپنیز میں وہاں پر کام کر رہے ہیں، جس شعبے میں بھی آپ ہیں، آپ اپنی محنت سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. میں، میری حکومت اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، آج آپ کی کمٹمنٹ اور محنت کی بدولت آج جو ترسیلات بیرونی ممالک سے پاکستان تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان آ رہی ہیں، اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. تقریباً 30% جو ہماری جو ترسیلات باہر سے آپ کی حلال کی کمائی سے آ رہی تھیں، اس میں 30% اضافہ ہوا ہے، اور جس کا پاکستان کے زر مبادلہ کے حوالے سے قومی خزانے کو بے پناہ فائدہ پہنچا ہے. اسی طریقے سے آپ دنیا میں بہترین تربیت حاصل کر کے مختلف شعبوں میں پاکستان میں آ کر بطور ایکسپرٹس، بطور پروفیشنلز، بطور سرمایہ کار آ کے یہاں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو اس سے ملکی معیشت کو بے پناہ فائدہ پہنچتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر جب آپ پراپرٹیز خریدتے ہیں تو پراپرٹیز کے کاروبار کو اس کو پر لگ جاتے ہیں. اور ابھی آپ نے، مہر صاحب نے اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ شہباز شریف، جس طرح پنجاب میں آپ نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کی پراپرٹیز، خاص طور پر لینڈڈ پراپرٹیز، وہ محفوظ ہو گئی تھیں، اور جو
قبضہ گروپ تھے اس سے ان کو مکمل طور پر خالی کرایا گیا تھا، اور اسی طریقے سے آپ کے اور بے شمار جو مسائل ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ آپ ہر مسئلے کے لیے تو پاکستان نہیں آ سکتے تھے یا آ سکتے ہیں، تو اس کو ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ذریعے حل کروانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اس کو بھی ہم نے الحمدللہ اس کے حوالے سے بھرپور توجہ دی، اور بے شمار ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اس طرح حل کیے گئے. مجھے خوشی ہے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہوئے کہ وہ اوورسیز کا ادارہ پنجاب میں آج بھی ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے، اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کی سپرویژن میں وہ ادارہ ایک ہمارے برطانیہ کے پاکستانی ہیں، بڑے عظیم پاکستانی امجد ملک جو بار ایٹ لا ہیں، ان کی سپرویژن میں اب پنجاب میں وہی رول ادا کیا جا رہا ہے جو کہ میرے زمانے میں تھا، اور امید کی جاتی ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی. یہاں پر وفاق میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ قمر رضا صاحب چیئرمین پی ایف ہیں، اور چودھری صالح حسین صاحب ہمارے اوورسیز کے وزیر ہیں، اور میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ بتانے کے لیے کہ انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کہ میری حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کو آپ کا حق دلوا کر انشاءاللہ ہم چین سے بیٹھیں گے. یہاں پر آپ نے کچھ مطالبات کا ذکر کیا. ایک ٹیلی فون، اس کے اوپر میں وزیر خزانہ سے اور وزیر اوورسیز پاکستانی سے میں گزارش کروں گا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کریں. گرین چینل یقیناً ایک بہت بڑا ایک کارنامہ تھا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اور اس کو سدا سبز رکھنے کے لیے گرین چینل کو ہم فی الفور دوبارہ ریوائیو کریں گے انشاءاللہ. اس میں صرف ایک ہی میری آپ سے گزارش ہے، اینڈ ایز اے سیڈ یو آر گریٹ ایمبیسڈرز آف پاکستان. اس گرین چینل مینٹین کرنے میں آپ کا ایک کلیدی کردار ہوگا. اس گرین چینل کو یلو یا ریڈ میں نہ بدلنے دیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں پوری طرح آپ ہمارا ہاتھ بڑھائیں گے. تو انشاءاللہ یہ آپ کا بڑا جائز مطالبہ ہے، اور وی ول ریفریش انشاءاللہ گڈ اولڈ میموریز. یوتھ فیسٹیول اور یہاں پہ یوتھ میلہ انشاءاللہ بہت اچھی تجویز ہے. تو میں منسٹر انفارمیشن کو گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر آپ اپنی وزراء کے ساتھ مل کر اور او پی ایف کے ساتھ مل کر اس کے اوپر فی الفور آپ ایک پلان بنائیں، اور اس پلان کو آپ اس کا عملی مظاہرہ اس کا باقاعدہ ایک اگلے چند مہینوں میں ہونا چاہیے. استاد رفاقت علی نے بہت اچھا گیت گایا، آپ نے، آپ کے لیے بہت بہت تالیاں، بڑی زبردست. اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو اس کے بارے میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے کہ 2018 تک پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، مکمل طور پر صفایا ہو گیا تھا. اور جس طرح مہر صاحب نے بتایا اپنی اسپیچ میں کہ 80,000 پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا. پاکستان
की मईशत को इरेपरेबल नुकसान पहुंचा और इन 80,000 कुर्बानियों में आम शहरी भी शामिल थे। पेशावर, कराची, लाहौर, कोयटा के माएँ, बेटे, दुकानदार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के दलेर जवानों और अफसरों ने और उनके बच्चों ने कुर्बानियाँ दी। और तब जाकर ये दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका था। बदकिस्मती से चंद साल पहले एक हुकूमत ने इनको दोबारा पाकिस्तान आने दिया और ये कहा कि ये अमन के पैगंबर हैं। इससे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। आप देखते हैं, कल अभी मैं कोयटा से होके आया हूँ, उससे 2 दिन पहले पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर वो वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया गया और उसके साथ 18 कड़ियल दलेर जवानों ने जाम शहादत नोश किया और जो ज़ख्मी हैं उनके साथ मेरी कल मुलाकात हुई और वो बड़े हौसले में थे। उन्होंने कहा कि हमें उम्रा अदा करना चाहते हैं। तो ये है वो कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान जो कि अफवाज पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के अवाम ने, चारों सूबों के माँ और बेटों और बहनों और जवानों ने, बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और आज दोबारा ये दहशतगर्दी ऊँट के सामने आई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इन अजीम कुर्बानियों के नतीजे में ये दहशतगर्दी फिर ख़त्म होगी और दफन होगी। इसलिए और ये धरती इंशाअल्लाह महफूज होगी और इसके पीछे इन वर्दियों में जवानों और अफसरों की कुर्बानियाँ हैं और इंशाअल्लाह ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं आएंगी, रंग लाएगी। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। आप मेहमान तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारे अजीम पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे अजीम पाकिस्तानी बहनें हैं जो कि दियार गैर में जो दिन रात जो इस वक्त पाकिस्तान का झंडा जो है अपनी मेहनत और अमानत दयानत से उसको बुलंद से बुलंदतर कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे और यू आर नॉट ओनली ग्रेट एम्बेसडर्स, बल्कि मैंने पिछले साल के अवाइल में एक तकरीब की थी जिसमें पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े टैक्स पेयर्स, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े सरमायाकार, उनको हमने बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी थी, उनको हमने अवार्ड दिए थे और उनको हमने एम्बेसडर एट लार्ज बनाया था। मैं वज़ीर ओवरसीज़ को गुजारिश करूंगा और चेयरमैन OPF को कि आप और एक कमेटी में बना दूंगा कि आप बैठें, ये सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, कि आप बैठें और दियार गैर में, चाहे वो मिडल ईस्ट है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो फार ईस्ट है, जहाँ पर भी हमारे 1 करोड़ के लगभग अजीम पाकिस्तानी बस रहे हैं, उनको हम बाकायदा एक कैटेगरी बनाएं और उसमें हर साल हम ज़्यादा नहीं तो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इन अजीम पाकिस्तानियों को हम एम्बेसडर एट लार्ज बनाएंगे और इनको ब्लू पासपोर्ट भी देंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ नारे पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म